السلام علیکم دوستو، برصغیر میں صحابہ اکرام کی آمد کی اس اگلی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اسلام کے عروج اور ایرانیوں کے آخری دور میں خلیج فارس کی راہ سے ہندوستانی تجارت کا سب سے بڑا مرکز عراق کی بندرگاہ ابلا تھی، جسے 14 ہجری میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا۔ سید سلیمان ندوی نے ابلا کے حالات میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عربوں کے 14 ہجری میں عراق پر قبضہ کرنے سے پہلے ایرانیوں کے زمانہ میں ہندوستان کے لیے خلیج فارس کا سب سے بڑا اور مشہور بندرگاہ ابلا تھا، جو بصرہ کے قریب واقع تھا۔ ابلا سے ہندوستان کی تجارتی آمد و رفت اس کثرت سے تھی کہ اہل عرب ابلا کو ہندوستان ہی کا ایک ٹکڑا سمجھتے تھے۔ چین اور ہندوستان سے آنے والے جہاز یہیں ٹھہرتے اور یہیں سے روانہ ہوتے۔ ہندوستان کے بیوپار اور پیداوار کو عربوں کی نگاہوں میں جو اہمیت حاصل تھی، اس کا اندازہ اس سے ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عرب سیاح سے پوچھا کہ ہندوستان کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے، تو اس نے 3 مختصر فقروں میں اس بلاغت کا جواب دیا جس سے زیادہ بلیغ کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا، اس کے دریا موتی ہیں، اس کے پہاڑ یاقوت ہیں اور اس کے درخت عطر ہیں۔ عراق کی فتح کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی کہ عراق کی یہ بندرگاہ بھی عربوں کے قبضے میں آئے، چنانچہ سن 14 ہجری میں آپ نے اس پر قبضہ کرنے کا حکم دیا اور لکھا ہے کہ اس کو مسلمانوں کا تجارتی شہر کیروان یعنی کاروان بنا دیا جائے۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر سن 206 ہجری تک یہ بندرگاہ قائم رہی۔ رنگون کی لڑائی میں 256 ہجری میں یہ تباہ ہو گئی۔ عراق کی دوسری مشہور بندرگاہ بصرہ کے نام سے سن 14 ہجری ہی میں عربوں نے بنا لی تھی، مگر وہ ابلا کی تجارتی حیثیت کو فنا نہ کر سکا، اور اس کی وجہ غالباً یہ ہوئی کہ بصرہ خالص تجارتی مرکز ہونے کے بجائے عربوں کا جنگی اور سیاسی مرکز زیادہ بن گیا۔ مگر اس پر بھی ہندوستان، چین اور حبشہ کی تجارت کا رخ رفتہ رفتہ ادھر مڑنے لگا، اور اس نے سیاسی انقلابات کے باوجود بڑی رونق حاصل کر لی۔ خصوصاً پہلی صدی ہجری کے آخر میں سندھ پر عربوں کے قبضہ ہو جانے کے سبب سے یہ ہندوستان کی آمد و رفت کا مرکز بن گیا۔ کشتیوں اور جہازوں کے داخلہ کا محصول اس قدر بڑھ گیا تھا کہ یہ بغداد کی خلافت کا بڑا مالیہ ہو گیا۔ آخر میں سن 302 ہجری میں مقتدر بالا کے زمانہ میں اس کی سالانہ میزان 22,575 دینار رہ گئی۔ جب ابلا کے قریب 14 ہجری میں بصرہ آباد ہوا تو اس کی تجارتی مرکزیت کی وجہ سے بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تجارتی کاروبار کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ حضرت نافع بن حارث بن کلدہ ثقفی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے امیر المومنین، میں نے بصرہ میں ایک جگہ اپنے لیے گیر رکھی ہے اور وہاں پر تجارتی کاروبار شروع کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت اس علاقہ کے گورنر تھے، ان کو اس بارے میں ایک سفارش لکھ دی۔ یہاں مدینہ منورہ کی بندرگاہ جار کا ذکر بھی خالی اور از دلچسپی نہیں ہوگا۔ مدینہ کی یہ بندرگاہ قدیم مسافت کے حساب سے مدینہ سے 1 رات 1 دن کی دوری پر واقع ہے۔ غالب گمان ہے کہ مدینہ میں ہندوستان کی جو اشیاء فروخت ہوتی تھیں وہ بحرین سے براہ سمندر جار آتی تھیں
کیونکہ ریگستان کے دور دراز راستے کے مقابلے میں یہ آسان تھا۔ جب اس بندرگاہ پر چین تک کے تجارتی جہاز آتے تھے تو عرب اور چین کے درمیان کے ملک ہندوستان سے تجارتی اشیاء براہ راست یہاں جاتی رہی ہوں گی۔ ان بندرگاہوں اور منڈیوں کے علاوہ اندرون عرب میں بڑے بڑے سالانہ بازار لگتے تھے جن میں ساحلی شہروں اور منڈیوں سے ہندوستان کا سامان تجارت کثرت سے آتا تھا اور اس کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ بڑے اور اہم بازار 13 تھے جن کے نام یہ ہیں: دھما، الجندل، سہار، دبا، شجر، رابعہ، حضر موت، ذو المجاز، خیبر، مشکر، منا، حجر، عکاظ، عدن، صنع۔ علامہ ابو علی مرزوقی نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہندوستانی مال کی خرید و فروخت کے لیے دبا کا بازار خاص طور پر مشہور تھا۔ دوستو، عرب کے کچھ علاقوں میں ہندوستانی اشیاء اس کثرت سے آتی تھیں کہ وہ علاقے ان ہندوستانی اشیاء کے حوالے سے شہرت پا گئے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے ان اشیاء کو ہند کے بجائے عرب کے ان علاقوں کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیا۔ عطر مبارک پوری اپنی تصنیف عرب و ہند اہل رسالت میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عرب میں ہندوستانی تجارت کے ان بڑے بڑے مراکز کے علاوہ بعض علاقوں میں ہندوستان کی چیزیں اس قدر مشہور ہو گئی تھیں کہ انہی علاقوں کے نام سے منسوب تھیں، حالانکہ وہ ہندوستانی ہوتی تھی۔ لسان العرب میں خطی نیزے کے بیان کے ضمن میں ہے کہ جیسے مشک دارین کہتے ہیں، حالانکہ مقام دارین میں مشک نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان کشتیوں کی بندرگاہ ہے جو ہندوستان سے مشک لاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا علاقہ خط اور علاقہ دارین ہندوستان کے تجارتی مال کے لیے مشہور تھا اور یہاں پر ہندوستان سے آئے ہوئے بید اور بانس مشک اندرونی عرب جاتے تھے اور ان کی بھاری مقدار یہاں ہر وقت موجود رہتی تھی۔ دوستو، اگر ہم ان اشیاء کا جائزہ لیں جو عرب تاجر ہندوستان سے کرتے تھے، اس کی فہرست کچھ یوں بنتی ہے۔ اس فہرست میں عود، آبنوس، بید، کافور، لونگ، جائفل، بکم، سندل اور ہر قسم کی خوشبودار چیزیں ہوتی۔ ان اشیاء کے علاوہ نارنگی، لیمو، ریمن چینی، جاوتری، کیلے، دار چینی، توتیا، ساگوان کی لکڑی، تلواریں، کافور، سونٹ، چھالیا، حلیلہ، بلیلہ، بانوا، نیل، باریک کپڑا، گیندے کی کھال اور بے شمار دوسری چیزیں ہندوستان سے برآمد ہوتی تھیں۔ اس کے بدلے میں ہندوستان مصر سے زمرد کی انگوٹھیاں، مرجان، دنج یہ ایک قیمتی پتھر ہے، شراب، روم سے ریشمی کپڑے، سمور، پوستین اور تلواریں، فارس سے گلاب کا عرق، بصرہ سے کھجوریں اور عرب سے گھوڑے منگواتا تھا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔